نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يزن لي ما بين لحييه وبين جنبيه أضمن له الجنة أو كما قال صلى الله عليه وسلم وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على رجل من الأنصار وهو يعد أخاه في الحياة قال دعه فإن الحياة من الإيمان أو كما قال صلى الله عليه وسلم صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وسلم عزیز ساتھیو، میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کی ایک آیت کریمہ اور دو احادیث مبارکہ پیش کی ہے۔ ہم نے جو آیت کریمہ پڑھی ہے، اللہ تعالیٰ اس آیت کریمہ میں فرما رہے ہیں ان تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا، اگر تم صبر کرو اور تقوی اختیار کرو تو مخالفین کی جو تدبیریں ہیں، غیروں کی جو تدبیریں ہیں، تمہیں ہرگز نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ اگر تم صبر اختیار کرو، تقوی اختیار کرو تو مخالفین کی تدبیریں تمہیں نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ آیت کریمہ میں صبر کا لفظ آیا ہے۔ صبر کا ایک معنی تو ہم یہ سمجھتے ہیں کوئی مصیبت، کوئی پریشانی آ جائے تو آدمی واویلا نہ مچائے، صبر کرے۔ لیکن صبر کا ایک معنی اور اہم و بنیادی معنی یہ بھی ہے کہ انسان دین پہ چلنے کے لیے جو بھی رکاوٹیں پیش آئیں، دین پہ چلنے کی صورت میں انسان ان رکاوٹوں کو برداشت کر لے، نفس و شیطان کی طرف سے جو بھی حملے ہوں ان حملوں کو تو برداشت کر لے، لیکن ہر حال میں اپنے آپ کو دین پہ جمائے رکھے۔ تو ہمیں اس آیت کریمہ میں سبق دیا گیا کہ اگر ہم کامیابی چاہتے ہیں تو اس کے لیے ضروری ہے ہمیں اپنے آپ کو دین پہ جمانا ہے۔ ہمارے نفس کی طرف سے جو بھی حملے ہوں دین کے خلاف، دین کی طرف سے ورغلانے کے لیے، ان حملوں کو ہم برداشت کریں، لیکن اپنے آپ کو دین پہ جمائے رکھیں، شریعت پہ جمائے رکھیں۔ اور دوسری بات آیت کریمہ میں ہمیں تقوی کا حکم دیا گیا۔ تقوی کا مطلب یہ ہے دین کے سارے شعبوں میں انسان کمال پیدا کرے، خواہ عبادت کا شعبہ ہو، خواہ معاملات کا شعبہ ہو، خواہ معاشرت کا شعبہ ہو، اخلاقیات کا شعبہ ہو، ہر شعبے میں دین میں انسان کمال پیدا کرے۔ یہ ہے تقوی، اللہ کی رضا کے لیے۔
اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اگر تقوی اختیار کرو گے تمہیں مخالفین کی تدبیر نقصان نہیں پہنچائے گی۔ لہذا میرے بھائی ہم سب کو آج کی مجلس میں عزم کرنا ہے ہم اپنی زندگی تقوی والی پرہیزگاری والی بنائیں گے۔ آج ہم پر جو حالات آئے ہوئے ہیں پریشانیاں آئی ہوئی ہیں ان کی ایک بنیادی وجہ ہم سب کی دین سے دوری ہے۔ ہم دین پہ جمنے والے بنے اور دین پر اپنے آپ کو لگانے والے بنے، دینی تقاضوں پہ چلنے والے بنے، اللہ حالات کو درست فرما دیں گے اور مخالفین کی تدبیریں ہمیں ذرہ برابر بھی نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ تقوی کے تعلق سے تو بھی بات آئی کہ سارے شعبوں میں کمال پیدا کرنا، لیکن ہم خاص طور پر آپ حضرات کے سامنے دو باتوں کا ذکر کریں گے۔ پہلی بات حدیث مبارکہ میں جو بھی حدیث پاک پڑھی گئی، آپ علیہ السلام فرما رہے ہیں جو شخص مجھ سے دو باتوں کی ذمہ داری لے لے میں اس کے لیے جنت کی ذمہ داری لیتا ہوں۔ ایک تو اپنی زبان کی ذمہ داری، دوسرے اپنے شرمگاہ کی ذمہ داری، کہ دونوں کو دین و شریعت کے موافق استعمال کریں۔ لہذا ہمیں ان دونوں پہ عزم کرنا ہے کہ ہمیں دونوں کو شریعت کے مطابق استعمال کرنا ہے، اور اس کے لیے بنیادی چیز اپنے زندگی میں حیا کا پیدا کرنا، حیا آ جائے۔ حدیث پاک میں آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ایمان کی 70 سے زیادہ شاخیں ہیں، ان میں سب سے افضل شاخ لا الہ الا اللہ کا کہنا ہے، اور ادنا شاخ تکلیف دینے والی چیزوں کو راستے سے ہٹا دینا ہے، اور آخر میں آپ نے فرمایا والحیاء شعبۃ من الایمان، حیا ایمان کی ایک اہم شاخ ہے۔ حیا کا کیا مطلب؟ حیا کا ایک تو مطلب یہ ہے ہر آدمی شرماتا ہے کوئی غلط کام کرتے ہوئے، یہاں تک کہ کوئی چھوٹا بچہ بھی ہو اس کے سامنے بھی غلط کام کرتے ہوئے شرماتا ہے، لیکن حقیقت میں حیا یہ ہے انسان اللہ تعالیٰ سے شرم کرے۔ آپ علیہ السلام نے ایک مرتبہ حیا کا تذکرہ کیا، آپ نے فرمایا میرے صحابہ استحیوا من اللہ، تم اللہ سے شرم کرو۔ حضرات صحابہ رضی اللہ تعالیٰ مجمعین نے ارشاد فرمایا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں موجود تھے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم تو شرم کرتے ہیں۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا جو حیا کا تم مطلب سمجھ رہے ہو مراد نہیں، بلکہ حیا کا مطلب یہ ہے انسان اپنے سر اور سر کے آس پاس جو اعضاء ہیں ان کو گناہوں سے بچائے۔ سر اور سر کے آس پاس جو اعضاء ہم غور کریں گے ان میں ایک بڑا حصہ ہمارے نگاہ کا ہے۔ تو آدمی اگر پاک دامن بننا چاہتا ہے، باحیا بننا چاہتا ہے، تو ان میں بنیادی چیز اپنے نگاہوں کی حفاظت ہے، کیونکہ نگاہ ہی کے راستے سے انسان غلط راستے اور غلط کام تک پہنچتا ہے۔ تو ہم سب کو اپنی نگاہوں کی حفاظت کرنی ہے۔ کہا نگاہ شیطان کے تیروں میں سے ایک تیر ہے، اپنے نگاہ کا حفاظت کرنا۔ آج ہم معاشرے میں دیکھیں تو اس نگاہ کے غلط استعمال کا جو گناہ ہے عام ہو چکا ہے، نگاہ کے غلط استعمال کا گناہ عام ہو چکا ہے۔ حالانکہ میرے بھائی یہ نگاہ، یہ زبان، یہ سر، یہ سارا بدن اور دنیا کی ساری نعمتیں اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو دی ہیں، اللہ تعالیٰ ہی کی دی ہوئے ساری نعمتیں ہیں۔ لہذا ان نعمتوں کو ہمیں شریعت کے مطابق استعمال کرنا ہے، شریعت کے مطابق استعمال کرنا، ان میں نگاہ بھی ہے، نگاہ کا ہم شریعت کے مطابق استعمال کریں۔